سنسناتی ہوئی سلسلوں سے گزر، وار کر سینے پہ اور جگر کاٹ، میمنے میں اتر بے شرح سے ابر، قلب لشکر پہ بجلی گرا جھوم کے، قلب لشکر پہ بجلی گرا جھوم کے، دیکھ رنگ میں ہر تاجور تیرے آس پاس ہے، ان کی دعائیں تیرے ساتھ ساتھ ہے، چھکنا جل بلا آگے کہ خالق کو کہنا پڑے، واہ میرے لال عباس تیری کیا بات ہے؟ واہ 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 واہ، یہ عباس جب جنگ ختم ہوا تو ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ آج علی میرے پیچھے تھا، آج علی میرے پیچھے تھا۔ وہ آیا تھا نا اپنے 17 بچوں کو لے کر، 17 بیٹوں کو لے کر آیا، لے کر آ کر کہنے لگا کہ علی آج ہم سے لڑنا۔ قاضی نے کہا پھر سے کہنا، کہا علی آج ہم سے لڑنا۔ کہا ہوں چھوٹا بڑا علی نہیں، موقع وہ آتا تو تیرا کیا حال ہوتا۔ بلا اپنے 17 کے 17 بیٹوں کو، جب اس نے اپنے 17 بیٹوں کو بلایا تو کہا ان سے کیسے لڑوں، کیا مطلب؟ کہا کہ آنکھوں سے لڑوں، زبان سے لڑوں، تلوار سے لڑوں، ہاتھ سے لڑوں۔ کہا کہ ہاتھ اور تلوار سے تو لڑو گے، آنکھ اور زبان سے کیسے لڑو گے؟ کہنے لگا کہ اگر میں آنکھوں سے اپنا جلال دکھاؤں تبھی ہے موت آ جائے، اگر میں بد دعا کروں تبھی ہے موت آ جائے۔ کہا جنگ کا دستور ہے، ایک سے یعنی ہاتھ سے ملاتے ہیں۔ پھر کہا اسے کیسے لڑوں؟ بلا 17 کے 17 انہوں نے کہا کہ نہیں، جنگ کا دستور ہے، ایک سے ایک لڑے۔ قاضی مسکرا کے کہتے بھلے ہوگا جنگ کا دستور، زندگی میں پہلی بار شکار کے لیے نکلا ہوں۔ بلا اپنے 17 کے 17 بیٹوں کو، جب اس نے اپنے 17 کے 17 بیٹوں کو بلایا تو قاضی نے ہوا میں دیکھا، ایسے آ کے جب زمین پہ آئے، زمین پہ آ کے گرے تو ٹھوکر مار کے اس کے باپ کو کہا چھوٹا علی آیا ہوں، بڑا علی آتا تو تیرا کیا حال ہوتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہی سرکار چوتھا حملہ کر کے واپس جب آیا تو کہا بابا پیاس ہے۔ تو جب یہ کہا نا پیاس لگی ہے تو یہ لفظ امام حسین علیہ السلام نے سن، دوڑتا ہوا بابا کے پاس آیا، کہا بابا میرا بھائی چھوٹا ہے، 3-4 دفعہ حملہ کر چکا ہے، اسے کچھ پانی دے دے۔ تو مولا علی نے ایک اچھی مخیب جملہ کہا، حسین عباس کو پیاسا لڑنے کی عادی بنا۔ یہ عباس کتنا مظلوم ہے عباس، یعنی اگر کوئی بندہ طاقتور ہو دوسرے والے سے بدلہ بھی لے سکتا ہو، لیکن اجازت نہ ہو مجبور ہو تو کتنا بے چین اور مستقر ہوتا ہے۔ جب بھی مولا حسین کے پاس حضرت عباس آتے ہیں جو کہتے تھے عباس کربلا نہیں ہے، یہ مدینہ ہے۔ جب امام حسن کے جنازے میں تیر لگے تو عباس تلوار نکال کے آئے تو عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے، روکا مولا نے۔ جب ولید کے دربار میں بلایا تو ولید نے جب امام حسین کو، مروان نے جب کہا حسین کو قتل کر دے، تب عباس نے مروان کو اٹھا کر کہا کس سے قتل کی دھمکی دے رہے ہیں؟ تب مولا حسین نے کہا عباس مدینہ ہے کربلا نہیں ہے۔ جب حر نے راستہ روکا تب بھی کہا عباس مدینہ ابھی تک کربلا نہیں ہے۔ جب عصر عاشور سے پہلے جب خیمے لگے ابن زیاد نے خیموں کو ہٹانے کے لیے کہا تو جب عباس قاضی نے لکیر کھینچی، کہا اگر کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا تو یہ لکیر کراس کر کے بتا دے۔ تو اتنے میں امام حسین مولا قاضی کو بتانے جا رہے تھے کہ عباس یہاں سے خیمے ہٹا دے، تو میرے مولا قاضی عباس امام حسین سے پہلے گویا ہوئے، کہا بھئیہ اب مدینہ نہیں اب کربلا ہے، بس ازادارو یہ لفظ مولا نے سنی تو واپس پلٹے مولا، کہا اب تک تو میرے اپنے شہر کو کربلا نہیں ہے، کربلا نہیں ہے، یہ کہہ کے روکا ہے، اب میں حسین کیسے روکوں عباس کو؟ پلٹ کر بہن کے خیمے میں آیا، بہن سے کہا بہن زینب آج کے بعد عباس تیرا حوالہ، بس ازادارو کہا کہ عباس سے کہو یہاں سے خیمے ہٹاؤ۔
تو بہن نے کہا اما فضا جا کے بھابی ابن مظاہر سے کہہ دے کہ بہن زینب عباس کو بلا رہی ہے۔ جب مولا غازی خیمے میں آیا تو بہن نے غازی کی طرف دیکھ کر کہا عباس بھیا میرا بھائی حسین کہتا ہے کہ یہاں سے خیمے ہٹا دو۔ بہن کی طرف دیکھ کر زوروں کا رونے لگے۔ کہا عباس رو کیوں رہے ہو؟ کہا بہن بھائی ایک دفعہ حکم کیوں نہیں دیتا ہے کہ لشکر ہٹا دے؟ میں جانوں لشکر جانے، یہ حسین کا سالار ہے۔ جب اجازت لینے کے لیے آیا نا تو مولا نے فنظر الی یمینہ فنظر الی یمینہ و شمالہ، مولا نے دائیں دیکھا نا، پہلے مولا غازی نے اجازت مانگی تو مولا حسین نے کہا عباس تجھے کیسے اجازت دوں، آپ تو میرے لشکر کے سالار ہیں۔ تو مولا غازی نے زمین کو دیکھا، یسار کو دیکھا، دیکھ کر کہا آقا کہاں ہے وہ لشکر جس کا میں سالار ہوں؟ بس آزادارو اجازت مل گئی، اجازت نہیں ملی مولا غازی کو۔ جب واپس پلٹے تو خیم سکینہ کے خیمے سے گزر رہے تھے، اللہ تش کی آواز آئی، چننی شہزادی کو بلایا، بلا کر کہا شہزادی مشکیزہ لے کر، شہزادی مشکیزہ لے کر آئی، سکینہ کو گود میں اٹھا کر مولا حسین کی طرف چلے۔ جب سکینہ کو گود میں دیکھ کر مولا نے کہا عباس عجب عجیب بہانہ لے کر آئے ہو۔ ایک جملہ سکینہ سے کہا، ایک جملہ عباس سے کہا، عباس سے کہا عباس عجیب بہانہ لے کر آئے ہو۔ پھر سکینہ سے کہا سکینہ اب بابا کی سفارش لے کے آئی ہو، کل جب تماچے لگیں گے تو بابا تجھے بہت یاد آئے گا۔ بس عزادار و محرم کی آخری ایام ہے، یقیناً میں نے پہلے روایت بتا دیا ہے آقا حسن تہی کی، یقیناً امام زمان علیہ السلام ہمارے اس محفل میں ہوں گے۔ اب آپ کا اپنا عقیدہ، میرا تو عقیدہ ہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، مولا مجھے معاف کرنا۔ جب 7 محرم کو بیویاں کھٹے کر کے بی شہزادی نے کہا شہزادیوں گھبرانا نہیں، میں زینب تم لوگوں کی چادروں کی ضمانت لیتی ہوں۔ جب شہزادی نے سب مستورات حرم کی ضمانت لے لی چادروں کی، جب عصر عاشور زن سے غازی زمین پر آئے، سب مستورات کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے کہا شہزادیوں کل میں نے تم لوگوں کی چادروں کی ضمانت لی تھی، آج میں اپنی ضمانت واپس لیتی ہوں، کیونکہ میں جس کے زمانے پر، جس کے بلبوتے پر میں نے ضمانت لی تھی وہ غازی نہیں رہا ہے۔ بس عزادارو وفا کی انتہا کر دی ہے غازی نے۔ مولا عباس جیسے ہی حملہ ور ہوئے میمنہ کو میسرے پہ ڈالا، میسرے کو میمنہ پہ ڈالا تو آواز دی حیدر کرار کا بیٹا ہے، شہنشاہ حسین کا نوکر ہے، اس طرح قبضے میں نہیں آئے گا، چاروں طرف سے گھیر لو۔ مولانا نے کوئی مولانا سے میں نے سنا ہے کہہ رہا تھا کہ کربلا میدان نہیں تھی، زمین کربلا کے میدان نہیں تھی، اگر میدان ہوتی تو کسی کی کوئی جرت نہ ہوتی غازی کے بازو پہ حملہ کرے۔ چٹانوں سے چھپ کے جس کے پاس جو تھا میرے غازی پر حملہ کیا۔ بس عزادارو جیسے ہی روح وفا کا منظر دیکھئے مولا غازی کا، جب روح جسم اطہر سے نکلا تو تمام انبیاء اور صالحین کے ارواح مولا غازی کے استقبال کے لیے آئے، اور سب سے پہلے کون آیا بتاؤں؟ شہزادی کونین فاطمہ الزہرا مولا غازی عباس کے استقبال کے لیے آئی۔ جب مولا غازی عباس کا روح جسم اطہر سے پرواز کیا، بی بی سیدہ نے کہا عباس تم نے وفا کا حق ادا کیا، سینے سے لگا کر کہا عباس میرے بیٹا حسین کو تنہا چھوڑ کے آیا میرے لال۔ عباس کربلا کی زمین کی طرف جھک کے دیکھیے میرا حسین ابھی بھی تیرے لاشے سے اٹھا نہیں ہے۔ بس عزادارو پھر بی بی سیدہ نے مولا غازی کو منظر دکھایا۔ منظر کیا دکھایا؟ عباس پہچانتے ہو یہ کیا کون سی جگہ ہے؟ غازی نے غور سے دیکھ کر کہا ہاں اماں پہچانتی ہوں، پہچانتا ہوں یہ کون سی جگہ ہے۔ کہا کون سی جگہ ہے؟ کل شب میرے مولا آقا حسین نے سب کو اپنا اپنے مقام دکھائے تھے جنت میں
مجھے جو مقام ہے مجھے مقام دکھایا ہے. تو شہزادی کونین کہتی ہے چلے بیٹا پھر جنت میں چلتے ہیں. تو کہتا ہاتھ جوڑ کے اماں جب تک میرا آقا نہیں آئے گا تب تک میں جنت میں داخل نہیں ہو جاؤں گا. بس عزادارو دیکھیے اب سوچئے غور کرے ابھی کوئی بھی زمین سے اگر کوئی اونچائی سے زمین پر گرتا ہے تو وہ کس چیز کا سہارا لیتا ہے؟ سنو گے عزادارو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. لے جاؤ اپنے آپ کو 1400 سال پہلے والے کربلا میں اور اپنے آپ کو اس منظر کو اپنی ذہنوں میں لے کے سوچو. عزادارو بولا غازی زین کی زلزلہ کے زین سے زمین پر کیسا آیا ہوگا؟ بس عزادارو یہی سوال بشیر سے ام البنین نے کیا تھا. کہا تھا بشیر یہ بتا میرا حسین پہلے شہید ہوا یا میرا عباس پہلے شہید ہوا؟ کہا کہ میرا عباس پہلے شہید ہوا. کہا کہ دیکھ اپنے دودھ میں کتنا یعنی اعتماد ہے ام البنین کو. کیا کہتی ہے کہ میرے عباس کے قاتل کتنے تھے؟ کہا وہ لاکھوں میں تھا تیرا بیٹا اکیلا تھا. کہا کہ بشیر میرے عباس کو کیسا مارا گیا؟ تلوار سے. کہا یہ تو ناممکن ہے. کہا کہ میرے عباس کے سر پہ کوئی وار کر ہی نہیں سکتا کیونکہ آپ میں قد العقامت میرا عباس جیسا کوئی نہیں. کہا بی بی سکینہ کو مشق پکڑنے کے لئے تیرا عباس جھکا تھا. کب کسی